الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو تمام عالمین کا پالنہار حقیقی ہے، جو رحمان و رحیم شیء قدیر ہے، جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و ازواج مطہرات و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مار پردانشی خواتین اور پیارے بچوں، آج کے اس بہر عام کے موقع پر بندہ حقیر ام المصدقین بی بی لہدادی رضی اللہ عنہا کی سیرت سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ام المصدقین بی بی لہدادی رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ جاننے سے پہلے میں آج مختصر اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا، بلا تمہید کے میں اس واقعے کی طرف بھی آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، مہدی موعود علیہ السلام کو 12 سال جذبہ حق رہا، اور 12 سال کی جو کیفیت تھی وہ آپ سب نے کتابوں میں اور مقرروں کی تقریروں میں، واعظین کے وعظوں میں آپ نے سنا ہے۔ آئیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب یہ کیفیت جب درمیان میں پیش آئی تو میں دور نبوت کی طرف لے جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے استفسار کیا، اللہ سے کہا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ الفاظ پر غور کرتے ہوئے چلے، اللہ نے کس سے منع کیا؟ یا موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا، یا موسیٰ علیہ السلام سے نکلا ہوا لفظ کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس میں کو آپ نے انکار کیا۔ بہرحال یہ عارفین محققین جانتے ہیں، مختصر یہ جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام ضد پر اڑے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چلو بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو چلو کوہ طور، کوہ مقدسہ کی طرف آ جائیے۔ جب وہ پابندی جو بھی اللہ نے کروانی تھی، موسیٰ علیہ السلام سب کر کے وہ نکلے، اللہ کی دیدار کی اشتیاق میں نکلے، اللہ کو دیکھنے کی محبت میں نکلے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے تو دیکھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظرف کے مطابق ذات سے پہلے صفات کے چند پرتوں کو، چند صفات کے جھلکوں کو اللہ نے جیسے ہی صفات کو ظاہر فرمایا تو جس پہاڑ پر آپ ٹھہرے تھے، جو کوہ طور کے نام سے مشہور و معروف تھا، وہ پہاڑ چل کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چل کر خاکستر ہو جاتا ہے، اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتی ہے تو آنکھوں میں وہ خدا کا جلال و جبروت تھا، جن پر نظر پڑتی وہ نظر جو دیکھتے نظر سے آپ کی نظر ملاتا، اس کی بینائی چلے جاتی تھی۔ عزیزان محترم، حکمت بھری باتیں ہیں، فتنے جو ہے یہاں پر جو ہے نکتہ بھری باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ عزیزان محترم، موسیٰ علیہ السلام نے جو ضد کی تھی اس پر اللہ نے صفات ذات بھی نہیں، صفات کے چند چھینٹے اللہ نے عطا کیے، پہاڑ بھی تاب نہ لا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام ہونے کے باوجود بھی، نبی مرسل ہونے کے باوجود بھی آپ بھی خش کھا کر گر گئے۔ پھر دیکھا تو آنکھ میں وہ جلال و جبروت ہوا، دیکھنے والے کی بینائی چلے جاتی تھی۔ عزیزان محترم، یہاں بات نکتے کی یہ ہے، بات سمجھنے والی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بغیر وسیلے کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، بغیر وسیلے کے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، بغیر وسیلے کے اس تک ہماری رسائی ممکن ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی صفات کو دیکھا، وہ جلوے وہ جلال کو دیکھ کر سامنے والے ان کی نظر سے نظر نہ ملا سکا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈائریکٹ دیکھیں گے، ہم بغیر وسیلے کے دیکھیں گے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے عزیزان محترم، دیکھنے والے میں وہ قابلیت ہونی چاہیے، یہ ورنہ یہ مقام ویسا ہے، یہ مقام ایسا ہے، خدا کی عبادتوں سے جو انسان حاصل کرنے کی جو غرور اور تکبر میں رہتا ہے، ریاضتیں پر ریاضتیں کرتا ہوا چلا جاتا ہے، جب خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رحم کھا کر اس پر چند صفات کو دکھا دیتا ہے، یا تو وہ مدت العمر تک ہوش میں نہیں آئے گا، یا وہ دیوانہ ہو جائے گا، یا وہ جان سے جانا چلے جائے، جان اس کی چلے جائے گی، ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ پہلے سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ جو دیکھنے کی تمنا کر رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا ظرف، اور یہ حاصل ہوتا ہے وسیلے کے ذریعے سے، یہ حاصل ہوتا ہے ان بزرگوں کے قدموں میں آنے کے ذریعے سے۔ وہ جب خود کو وہ برداشت کرنے کے قابل بناتے ہیں، پھر جن کا جو ظرف ہے اسے وہ عطا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم الیکٹرک میں دیکھتے ہیں، الیکٹرانک چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں، کرنٹ کی مثال کو دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں میٹروں کو لگایا جاتا ہے، کہیں فین چلتا ہے، کہیں موٹر چلتی ہے، مگر اس کے اندر جو ایسی اعلیٰ کار داخل ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے کیپیسٹی ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے قابلیت ہوتی ہے، فین میں جتنا کرنٹ دینا ہے، لائٹ میں کتنا کرنٹ دینا چاہے، زیرو بلب
میں کتنا کرنٹ کو منتقل کرنا ہے اور موٹر میں کتنا کرنٹ کو منتقل کرنا ہے وہ جانتا ہے، اور سب کو اس کے مزاج اور ظرف کے مطابق وہ منتقل کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا جو موٹر 1 HP کی ہو، وہ معمولی زیرو بلب اگر وہاں پر ہم وہ کرنٹ کو منتقل کر دیں گے وہ پھٹ جائے گا۔ یہی حال تھا، پہلے صاحب ظرف بنو، صاحب کمال بنو، اس کے بعد وہ قابلیت پیدا ہوگی بزرگوں کے صدقے سے، تو تم دیکھنے کی تمنا ہو جائے گی۔ تو یہ مرشدین، یہ بزرگان دین، یہ رسول و مہدی موعود علیہ السلام ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے ظرف کے مطابق عطا کرنے والے، یہ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان ان کو مرتبہ عطا کر دیا ہے، وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، اتنی قابلیت اللہ نے عطا کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے پیدا کیے ہوئے، انہی کے نور سے ساری کائنات چل رہی، جس میں جو صلاحیت ہے وہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ اسی جن کے صدقے سے مرشدین کرام، وہ اگر ان کے وسیلے اور اعتقاد سیاح رکھتے ہو اور عبادت اور ریاضتوں کے مقام سے، وہ مرشدوں کے وسیلے سے اگر انہوں نے مقام حاصل کر لیا ہو تو وہ بھی اپنے مریدین کی ظرف کو دیکھ کر وہ عطا کرتے ہیں۔ فیض کے الگ الگ طریقوں میں فیض کو منتقل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ فیض کے کئی معنی ہیں جو مرشدین نے بیان کیے، بہرحال موضوع سے ہٹنا میں پسند نہیں کروں گا، مختصر یہ کہ دیکھ لیا کہ پہلے تو قابلیت ہونی چاہیے، اس کے بعد دکھانا چاہیے۔ اس کے بعد عزیزان محترم یہاں دیکھیے بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کی شان و مرتبہ، میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کو 12 سال جذبہ حق، کون سا 12 سال کا جذبہ، کیا ہوتا تھا 12 سال کے جذبہ حق میں؟ اصل میں ہوتا یہ تھا تجلیات الوہیات کے دریاؤں کو نوش فرما رہے تھے، جام پر جام پیے جا رہے تھے، وہ برداشت قوت اللہ نے آپ کو عطا دی۔ پھر اللہ کے نبی، اللہ کے خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو الوہیات و تجلیات کا نزول مجھ پر ہو رہا ہے، اگر اس میں سے ایک خطرہ کسی نبی و مرسل یا ولی کامل کو عطا کر دیا جائے، مدت العمر کو وہ ہوش میں نہ پائے گا، ہوش بھی نہ آئے گی، مگر اللہ کا یہ احسان ہے کیونکہ اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کو خاتم ولایت محمدیہ بنایا ہے۔ یہ ولایت کی سچی دلیل بھی یہ ہے، مہدی کی مہدیت کی دلیل بھی یہ ہے۔ تو عزیزان محترم یہاں پر مہدی موعود علیہ السلام پر احسان رہا، تو آپ دیکھیے کیا خواب بات تھی کہ مہدی موعود حضرت جذبہ حق میں خدا کو دیکھتے، ایک آن سے آتے، وہ نظر بی بی پر پڑتی اور نظر کو نظر بی بی میں اللہ تعالیٰ نے وہ قابلیت عطا کر دی تھی۔ دیکھیے عزیزان محترم جب خدا کی دید میں ہوئے مدہوش میرے آقا بیداری میں جلوگر سے آپ کی رفت دیکھیے، جب ہوش میں جذبے میں ہوتے خدا کو دیکھتے، جذبے سے باہر آتے تو بی بی پر نظر پڑتی اور بی بی نظر سے خدا کی نظر کی نظاروں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ مقام بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کا ہے، کیونکہ نظر بڑی کمال کی چیز ہے، نظر ہی سے نظر آتے ہیں، نظر ہی سے نظارے ملتے ہیں، نظر ہی سے خدا کے نظارے ہم پر ملتے ہیں۔ تو وہ بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ وہاں پر دیکھیے آنکھ ملانے والے کے جو ہے آنکھ چلی جایا کرتی تھی اور پہاڑ بھی خاکستر ہو گیا، مگر بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیے، تجلی صفات الہی سے ہوا کوہ طور خاکستر، وہ آنکھ بے نور، کمال ظرف دید ذات الہی بچش مصر، وہ واصل وحدت دیکھیے، واصل وحدت دیکھیے کیا ظرف ہے وہاں پر، جو قابلیت پہاڑ میں نہیں تھی، جو قابلیت سامنے دیکھنے والوں میں نہیں تھی، اللہ نے ام المصدقین سیدہ بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کو کیا مقام و کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جب بی بی مہدی موعود علیہ السلام کی یہ واقعے سے بی بی کا مقام معلوم ہوتا ہے، جب مہدی موعود علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے آپ کو عشاء کے وقت میں پانی کی پیاس لگتی ہے، پانی کہتے ہیں تو فوراً لے کر بی بی جو گھر میں میسر تھا لے کر سامنے خدمت کو آ جاتے ہیں۔ پھر دیکھا مہدی موسم جذبہ خدمت جاری ہو گئے، پھر مدہوش ہو گئے، پھر فجر تک بی بی کھڑی رہی، خدمت میں کھڑی رہی، کھڑے رہے کہ اب ہوش آ جائے گا پانی پیش کر دوں گی، مگر فجر کی نماز تک آقا کو ہوش نہیں آیا۔ جب ہوش آپ آئے تو دیکھا کہ بی بی کو سامنے کھڑا ہوا، پانی کا لوٹا ہاتھ میں لیے ہوئے پایا تو پوچھا کہ بی بی کیا میں نے پانی مانگا؟ تو کہا آئے خونکار آپ نے عشاء کے وقت میں پانی مانگا، میں جب سے لے کر کھڑی ہوئی ہوں۔ تو میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام مسکرائے، اسی پانی سے کامل ہوش میں آنے کے بعد اسی پانی سے وضو کیا، 2 رکعت نماز کی، سجدے میں دعا کیا، اے اللہ دیکھیے میرے بی بی مہدی ام المصدقین بی بی رضی اللہ عنہ کی شان میرے آقا کس طرح بیان ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ جس نے اس کی خدمت کے ذریعے سے مجھے آرام و سکون پہنچایا ہے، جس طرح میرے آرام و سکون پہنچایا تو بھی اس کے اپنے دیدار سے اپنی معرفت سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اسے آرام و سکون پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خلیفۃ اللہ کی دعا تھی تو کیسے مسترد ہوتی، تو اسی کا صدقہ تھا میری بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ اس وقت سے لے کر وقت اخیر تک بھی بغیر خدا کو دیکھے ہوئے خدا کو دیکھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے۔ اسی لیے کسی نے دیکھا بی بی رکعت باندھ رہے،
پھر رکعت توڑ رہے ہیں، رکعت باندھ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا جس کی نماز پڑھ رہی وہ موجود نہیں، تو میں کس کی نماز پڑھوں؟ نہ ہوتی نماز کی ابتدا بی بی کی، نہ دیکھ لے خدا کو، نہ ہوتی نماز کی ابتدا بی بی کی، نہ دیکھ لے خدا کو۔ اس طرح سے واضح ہم پر نماز کی حکمت دیکھیے، نماز کی حکمت کو بیان کر دیا۔ بی بی لہدادی کی شان اور صفات کیا ہے؟ میرے آقا امام اللہ علیہ السلام سے پوچھئے۔ بی بی لہدادی اللہ کی ایسی عاشقہ تھی کہ ہر نماز، ہر رکعت، ہر رکوع میں معشوق کا مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا۔ میرے آقا امام اللہ نے فرمایا خود بی بی ختیجۃ الولایت تھی، جو بی بی کے دامن وہ چادر رحمت میں آ گیا وہ بخشا گیا۔ بی بی کے جو صرف دامن اور چادر میں نہیں، گھر پر رہی، گھر کے سائے میں بھی جو بھی آ گیا وہ بھی بخشا گیا۔ بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ صالحہ، صائمہ و صادقہ ہے۔ بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ صابرہ و شاکرہ و ذاکرہ، بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ عابدہ بھی ہے، فائزہ بھی ہے اور عارفہ بھی ہے۔ یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ رکھنے والی شخصیت کا نام جو اللہ کی ذات میں اس قدر فنا ہو گئی تھی، جب فنائیت حاصل کر کے بقا پر مقام پہنچ جاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ انسان کی زبان، اس کی زبان سیف الرحمن، نظر کیمیا ہوتی ہے، ہاتھ ید اللہ بن جاتے ہیں اور کان سمیع اللہ، اور زبان کلیم اللہ بن جاتے ہیں، اور دل عرش اللہ کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے تو من تو شدم تو من شدی کے مقام پر ہو جاتا ہے، اور اس کا جسم روح ہو جاتا ہے، روحانہ سادانہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے ام المصدقین بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کا سیرت، جو ہم کیا بیان کریں، جن کی سیرت، جن کی شان خود امام اللہ علیہ السلام نے بیان کی ہو، جن کا مرتبہ آپ خود نے بیان کیا ہو، ان کی شان و سیرت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اتنا اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا، آپ ہی کے صدقے سے جو ہے فیض ولایت آج تقسیم ہو رہا ہے، الگ شکلوں میں جو ہے ہر ایک صحابے کا ہم فیض لیتے ہیں، امام اللہ کا خود فیض لیتے ہیں۔ یہ میرے بی بی ام المصدقین ہماری ماں کا صدقہ ہے جو ہم پر عنایت ہوا ہے۔ بہرحال مختصر یہ اللہ سے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی ہمارے ماں ام المصدقین بی بی لہدادی رضی اللہ عنہ کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ان کے صدقے و توسط سے اے اللہ تیری سچی طلب اور دیکھنے کی طلب عطا فرما، اور ان کے صدقے اور خاتمین کے وسیلے سے تجھے دیکھنے کی تیری محبت تیری طلب عطا فرما، اور ہمارے ایمان اور عقائد میں پختگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مہدویت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔